ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میزبان ہیں اس آج کی اس مرثیے کی نشست کے، ان کے والد مولانا حسین مرتضیٰ ہمارے یونیورسٹی کے دوستوں میں تھے، ان کے ساتھ ایک دور کاٹا۔ اب میں ان کے یہ کہنے کو کہ میں مرثیہ پڑھ دوں انکار نہیں کر سکتا تھا، دیکھیے مرثیہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایک دھڑکا سا رہتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ذاکرین تشریف فرمائے، ہمارے نوجوان دوست ارتضیٰ عباس نقوی ہیں، مولانا انیس عباس، ذاکرین مجلس کو دیکھ کے اس طرح کی مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ مرثیہ تو لکھی ہوئی چیز ہے، شاعری ہے، اور پھر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شاعری کو ریسیو کس طرح لوگ کریں گے، سوچیں گے کون آدمی آ گیا اور کیا پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس لیے ذرا سا افراد چاہے کم ہوں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑے عالم کا گھر ہے یہ، تو ہمارے ان کے دادا جو ہیں ہم نے ان سے بڑا قصب فیض کیا ہے۔ تو ایک مرثیے سے پہلے چند وضاحتیں میں بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں چند وضاحتیں کر دوں حضور، پھر میں انشاءاللہ مرثیہ پیش کروں گا۔ دیکھیے مرثیہ میں کیا عرض کروں، ہمارے ارتضیٰ عباس موجود ہیں، انیس عباس صاحب، یہ بہت کچھ جانتے ہیں مرثیے کے بارے میں۔ نہیں یہ بے شک ہے، میں خود مرثیے 30-35 سال سے لکھ رہا ہوں، مرثیے پر ریسرچ کی، مرثیے پہ PhD کیا، یہ سارے کام مرثیے پہ کیے۔ تو لیکن نوجوان جو دوست ہوتے ہیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ بہت آواز میری کم ہے، بڑھائیے والیوم۔ ہاں ذرا ہاں دیکھ لی۔ بس ٹھیک ہے، میں بول لوں گا۔ خصوصاً نوجوانوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائیے، آمین صحیح۔ تو مرثیہ پیش کروں گا، وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مرثیہ طویل ہوتے، میں شاید 35 منٹ بمشکل یا اس میں شاید مرثیہ پڑھ لوں، تو ایک وضاحت کر دوں تاکہ بہت سی چیزیں اس میں خلاصہ کرنی ہے تو سب کے سمجھ میں آ جائے کیا گفتگو ہے، کیا موضوع ہے۔ دیکھیے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جدید عہد کا مرثیہ ہے، تو جدید مرثیے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میر انیس کو کراس کر گیا۔ میر انیس جوش ملیح آبادی کے باوجود انیس سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں، انیس و دبیر سے بڑا مرثیہ نگار کوئی نہیں ہے۔ اب میں اپنے دادا کی طرح نہیں ہوں، عہد بدل گیا، تقاضے بدل گئے، ماحول بدل گیا، اکنامکس بدل گئی، رہن سہن تبدیل ہو گیا، تو مرثیے بھی تبدیل ہو گئے۔ ہمارے ذاکرین کربلا کو بالکل نئے اینگل سے پڑھتے ہیں، مرثیے میں بھی چیز ہے، تو میں نے نئی طرز کے کچھ مرثیے لکھے۔ مرثیہ ایک موضوع اختیار کر لیتے ہیں ہم، خاص طور سے میں جو میرا مزاج ہے، اور اس موضوع کے تحت ساری بحث ہوتی ہے۔ تو میرے ذہن میں کردار تھا کہ میں جناب علی اصغر پر کچھ لکھوں، تو میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا کہ طاقت کے عنوان پہ مرثیہ لکھا جائے۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ بہت ہم سنتے رہتے ہیں، مائٹ از رائٹ، رائٹ از مائٹ، بہت ہے کہ طاقت جس کے پاس ہے وہی دنیا میں سب سے بڑا آدمی ہے۔ آدم سے لے کے آج تک یہی سلسلہ تاریخ میں جاری ہے۔ اب طاقت کے ہزاروں معنی، اسلحہ ہے، طاقت ہے، مادی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہی صاحب اقتدار ہے۔ تو یہ جو انگریزی میں کہتا ہے مائٹ از رائٹ، رائٹ از مائٹ، تو اس مرثیے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ طاقت صداقت ہے۔ میں یہ بحث کر رہا ہوں طاقت صداقت نہیں ہے، کربلا یہ کہتی ہے طاقت صداقت نہیں ہے، صداقت طاقت ہے۔ یہ مرثیے کا خلاصہ ہے۔ اچھا، جب میں نے جیسے وکیل اپنا ایک اختیار کرتا ہے موضوع تو اس کو سارے اس کے فیور کے دلائل دینے پڑتے ہیں، تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت صداقت ہے
وہ صداقت طاقت ہے. تو پھر جناب علیہ السلام کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ وہ بظاہر ان کے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ حضرت علی کے پوتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن نہ مادی طاقت ہے نہ اسلحہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ طاقت یا اسلحہ یہ سب کچھ نہیں ہے. کربلا نے یہ بتایا کہ اصل طاقت تو صداقت ہے. اس سے اس مرثی میں بحث ہے. میرے بہت سے دوست بیٹھے ہیں، عامر مہدی صاحب ہیں، جناب علی عباس صاحب ہیں ہمارے ارد. بہت سے لوگوں نے مرثی میرے سنے ہیں. یہ ایک انتخاب، ارتضیٰ شاید آپ تو پہلی بار سن رہے ہو، یہ ایک انتخاب ہے. طاقت مرثی کا عنوان ہے. دیکھیں میں منتخب بند پڑھوں گا، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی. اس سے پہلے ایک دو رباعیاں پڑھ دوں. جی مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے. مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے. یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے. مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے. یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے. بھئی یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے. یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، پھر دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے. ایک اور ربائی سن لیجیے اکبر صاحب. جو مر گئے ان کا ہی حشم باقی ہے. جو مر گئے ان کا ہی حشم باقی ہے، اور جو کٹ گئے ان کا ہی قدم باقی ہے. جو مر گئے ان کا ہی حشم باقی ہے، جو کٹ گئے ان کا ہی قدم باقی ہے. اور گمنام ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کے علم، ایک دست بریدہ کا علم باقی ہے. شکریہ. ہاں حضرات سے توجہ فرمائیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو مشاعرہ بنا دیں، لیکن بہرحال شعر توجہ چاہتا ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ ایک حصہ پڑھ دوں گا، ملاحظہ کیجیے گا. انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے. انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے. خود بحر ہے پتشنہ دہانی عجیب ہے. انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے. خود بحر ہے پتشنہ دہانی عجیب ہے. وہ بحر درد جس کا سفینہ ہے جزر و مد، اور وہ سیل تند جس کی روانی عجیب ہے. اور بکھرے، دیکھیے انسان کو دیکھیے کہ بکھرے تو سر کشیدہ چٹانوں کو توڑ دے. بکھرے تو سر کشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، اور سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے. بکھرے تو سر کشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے. انسان کے سفر میں ارادوں کا یہ جلال ہے، سہولت ثبات کی رو تا حد کمال. طینت میں ہے مگر جو نہاں امتزاج شر، بھئی قابیل خو بنا ہے یہ پروردہ قتال. ابھرے انا تو وقت کو گردانتا نہیں، ابھرے انا تو وقت کو گردانتا نہیں. پھر اپنے خون کو بھی یہ پہچانتا نہیں، پھر اپنے خون کو بھی یہ پہچانتا نہیں. دیکھیے تاریخ سب کے سامنے ہے. انسان کا یہ خروش، یہ مقتل، یہ گیر و دار، اور پھر ہوا کے دوش پہ اڑتے یہ راہوار. شاہی کا روب داب، حکومت کا یہ جلال، یہ عسکری ادا، یہ سیاست، یہ اقتدار، اور پھر شکوہ زر جو یہ کرسی کے ساتھ ہے. اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے. اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے. محمد خان صاحب دیکھیے کہ وہ بااثر ہے، وہ بااثر ہے لال و گوہر جس کے پاس ہو، وہ محترم ریا کا ہنر جس کے پاس ہو. اور اٹھتی رہی ہے قصر ہوس سے یہی صدا،
برتر وہی ہے لقمہ تر جس کے پاس ہو، برتر وہی ہے لقمہ تر جس کے پاس ہو، بھوکی انا یہ لقمہ تر مانگتی رہی اور بیعت بدست اقامت زر مانگتی رہی، بیعت بدست اقامت زر۔ یہ بند ملاحظہ کی جگہ توجہ چاہتا ہوں، ملوکیت تمام بنی امیہ سے آج تک جو دور ہے، دیکھیے ایک بند میں پیش کر رہا ہوں کہ لو وہ بگل بجا، لو وہ بگل بجا وہ محافظ ابل پڑے، لو وہ بگل بجا وہ محافظ ابل پڑے، سرکار ذی حشم در دولت سے چل پڑے، وہ آ رہے ہیں ذل الہی ہٹو بچو، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں ابرو پہ بل پڑے، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں ابرو پہ بل پڑے، طاقت کا یہ کساؤ ہے ابرو پہ بل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں۔ ایک خلاصہ ایک اور پیش کر رہا ہوں، بند دیکھیے، تعلیم، دستکاری و پیشہ، زمین، اناج، یہ سب رہے جو زیر ہدایات تخت و تاج، ہر آستان جبر پہ جھکتے رہے عوام، طاقت کو ہر سماج سے ملتا رہا خراج، پایا یہ افتخار تو گردن تنی رہی اور طاقت ہی اعتبار صداقت بنی رہی، طاقت ہی اعتبار صداقت بنی رہی۔ ایک بات پیش کر رہا ہوں، یہ میں جب بھی کہتا ہوں اپنے نوجوان، چونکہ زندگی بھر پڑھایا ہے تو ذہن میں رہتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاعری میں براہ راست کوئی چیز کبھی نہیں کہی جاتی، علامتیں ہوتی ہیں، استعارے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی بیت آپ لطف لیں گے، موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، موجودہ ہے تک ملاحظہ کیجئے، طاقت ہی آج راہ گزر بھی سفر بھی ہے، طاقت ہی آج راہ گزر بھی سفر بھی ہے، طاقت ہے جس کے پاس وہی معتبر بھی ہے، اور چرچے اسی کے قریہ بقریہ ہیں روز و شب، اخبار کی یہ سب سے نمایاں خبر بھی ہے، اخبار کی یہ سب سے نمایاں، یہ بیت پیش کروں گا توجہ کیجئے گا، اخبار کی یہ سب سے نمایاں خبر بھی ہے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، بلکہ تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، خود اسلحہ فروش ہے سالس بھی دیکھیے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، خود اسلحہ فروش ہے سالس بھی دیکھیے، کب زندگی کی مانگ میں افشاں چنی گئی، طاقت کے دائروں میں ہلاکت بنی گئی، تیروں سنانوں خنجروں تیغ و تبر کا شور، اس شور و شر میں دل کی صدا کب سنی گئی، آواز گم رہی سفر احتجاج میں، آواز گم رہی سفر احتجاج میں، ہتھیار بولتے رہے گونگے سماج میں، ہتھیار بولتے رہے گونگے سماج میں، ہتھیار بولتے رہے گونگے سماج میں، اڑتی رہیں قبائے معیشت کی دھجیاں، ہتھیار تھے کہ وضع بدلتے رہے یہاں، سازش کی بھٹیوں میں پگھلنے لگی حیات، لہرا کے چمنیوں سے نکلنے لگا دھواں، دیکھیے گا بیت، طاقت بشکل شعلگی نار آ گئی، طاقت بشکل شعلگی نار آ گئی، بارود کے لباس میں تلوار آ گئی، بارود کے لباس میں تلوار آ گئی، بارود کے لباس میں تلوار آ گئی۔ دیکھیے گریز ہے یہاں سے، بس میں 2 بند کے بعد کربلا پہنچ رہا ہوں کہ بارود کے لباس میں تلوار آ گئی، طاقت کے اقتدار کی اب ہر طرف ہے دھوم، بے نور ہیں صداقت ایثار کے نجوم، سیرابی عمل کی ہیں راہیں تمام بند، اب جائے کس سبیل پہ پیاسوں کا یہ ہجوم، اب جائے کس سبیل پہ پیاسوں کا یہ ہجوم، پھر تشنگی سراب شرر بار بن گئی، طاقت
फुरात वक्त पे दीवार बन गई, ताकत फुरात वक्त पे दीवार बन गई। फिर जिंदगी है काफिले राह तशनगां, फिर जहर में बुझे हैं लबे खंजरों सिना। जलने लगे शऊर की बस्ती के बामो दर, और उठने लगा हयात के खैमों से फिर धुआं, उठने लगा हयात के खैमों से फिर धुआं। रफ्तारे वक्त गर्दिशे दौरे क़ज़ा में है, इंसान फिर अमल की इसी करबला में है, इंसान फिर अमल की इसी करबला में है। तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा, इंसान फिर अमल की इसी करबला में है। अनीस भाई इंसान मुलाजिम की जगह बंद देखिए, अकबर भाई, इंसान फिर अमल की इसी करबला में है। ए करबलाए असर चल उस करबला में चल, ए करबलाए असर चल उस करबला में चल। लौटी सदी से लम्हे सब्र आज़मा में चल, मिलती है जिसमें हक की कसम जिंदगी की भीख, उस खित्ते हयात के शहरे क़ज़ा में चल। ए करबलाए असर चल उस करबला में चल, लौटी सदी से लम्हे सब्र आज़मा में चल, मिलती है जिसमें हक की कसम जिंदगी की भीख, उस खित्ते हयात के शहरे क़ज़ा में चल। वो देख वो हुसैन हैं हद्दे निफास पर, और किस तमकनत के साथ खड़े हैं महाज पर, किस तमकनत के साथ खड़े हैं महाज पर। मैं अर्ज़ कर दूँ कि क्योंकि मौजू ताकत है तो मैं इस बात के लिए तवज्जो माइल कराना चाहता हूँ आपकी। ताकत, मादी ताकत जो है वो हर जगह मैं उसको माइनस करता जाऊँगा, वो कहीं नहीं होगी, वरना मेरा मौजू का हक अदा नहीं होगा कि मादी ताकत, कहीं ताकत नहीं आएगी। देखिएगा ये कि किस तमकनत के साथ खड़े हैं महाज पर, कहते हैं फौज शर से कि ए बानियाने शर, हम वो नहीं कि मादी ताकत पे हो नज़र, लेकर बढ़े जो सौलत, हम वो नहीं कि मादी ताकत पे हो नज़र, लेकर बढ़े जो सौलत ईसार का जमाल, पहुँचे लहू में तैर के हद्दे कमाल पर। पहुँचे लहू में तैर के हद्दे कमाल पर, दीवारे आहिनी की भी हद पर न रुक सके, ये सर वो सर नहीं है जो ताकत से झुक सके। कहते हैं फौज शर से कि बानियाने शर, हम वो नहीं कि मादी ताकत पर हो नज़र, लेकर बढ़े जो सौलत ईसार का जमाल, पहुँचे लहू में तैर के हद्दे कमाल पर, दीवारे आहिनी की भी हद पर न रुक सके, ये सर वो सर नहीं है जो ताकत से झुक सके। बंद देखिएगा, तुझ पर सलाम ए दिले तहजीब हक मदार, तुझ पर सलाम ए दिले तहजीब हक मदार, गर्चे खुला है सामने मैदान कारज़ार। दो में से देखिए, गर्चे खुला है सामने मैदान कारज़ार, वजह कमाल ये है कि मकसद वगा नहीं, और हद्दे कमाल ये है कि रखते हैं जुल्फ़कार, हद्दे कमाल ये है कि रखते हैं जुल्फ़कार। पूछे कोई सिपाही शहे मशरक़ैन से, एक मरहला था रन की इजाज़त हुसैन से, एक मरहला था रन की इजाज़त हुसैन से, एक मरहला था रन की इजाज़त हुसैन से। बाकी हैं सिर्फ चंद, मुलाज़ा कीजिए भाई, बाकी हैं सिर्फ चंद मुजाहिद जो हैं करीं, फरमा रहे हैं आप ये उनसे बसद यकीन, ये लोग जिनकी फ़िक्र है ताकत का शोर व शर, इनकी असास फ़िक्र से हमको गरज नहीं। ये देखिएगा, बैत पेश कर रहा हूँ, उससे पहले देखिए कि बाकी हैं सिर्फ चंद मुजाहिद जो हैं करीं, फरमा रहे हैं आप ये उनसे बसद यकीन, ये लोग जिनकी फ़िक्र है ताकत का शोर व शर, इनकी असास फ़िक्र से हमको गरज नहीं। हक़ की बका को मसलके ईसार चाहिए, हक़ की बका को मसलके ईसार चाहिए, और पिन्हा हो जिसमें सब्र वो रफ्तार चाहिए,
پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. دیکھیے یہاں سے بند، اسی مصرے سے بند لکھ رہا ہوں. پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، میرے پسندیدہ بندوں میں پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. پنہا ہو جس میں جبر، آپ فرما رہے ہیں پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. دیکھیے چاہے جناب حبیب نے مظاہر ہوں، جناب زہیر قائن ہوں، جناب عباس ہوں، سب سے آپ فرما رہے ہیں کہ پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. یہ غیظ، یہ جلال، یہ اطوار چھوڑ دو. بھئی طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. یہ پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. مثال دیکھیے گا چوتھا، یہ غیظ، یہ جلال، یہ اطوار چھوڑ دو. طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. عباس لو یہ مشق لو تلوار چھوڑ دو. پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. یہ غیظ، یہ جلال، یہ اطوار چھوڑ دو. طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. عباس لو یہ مشق لو تلوار چھوڑ دو. اس میں سے کے بعد بیت لکھنا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہو گیا. عباس لو یہ مشق لو تلوار چھوڑ دو. تسکین قلب دے کے غریب الوطن کو جاؤ. تسکین قلب دے کے غریب الوطن کو جاؤ. ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو تو رن کو جاؤ. ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو. یہ ہے امام کی منزل. آسانی سے کہتے ہیں امام زمانہ. ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو تو رن کو داؤ. اس ذیل میں دیکھیے گا تھوڑی سی ایک بحث ہے. اس ذیل میں خرد نے اٹھایا ہے یہ سوال. اس ذیل میں خرد نے اٹھایا ہے یہ سوال. مشروط اس جری کے لیے کیوں ہے یہ جدال. اس ذیل میں خرد نے اٹھایا ہے یہ سوال. مشروط اس جری کے لیے کیوں ہے یہ جدال. تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا. تلوار سب کو دی، مقصد یہ تھا یہاں بھی رہے حسن اعتدال. ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو. تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا. مقصد یہ تھا یہاں بھی رہے حسن اعتدال. ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو. طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو. حضرت مرثیے میں لیکچر اچھا نہیں ہوتا، لیکن ایک دو تین منٹ ایک بات ضرور کہہ دوں. ورنہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں بہت ذہن ترقی کر گئے. ہماری بہت جانتے ہیں لوگ یہ یونائٹڈ نیشن کا دور ہے. سپر پاور امریکہ اور روس اور میں اور تم ہم سب بھرے ہوئے ہیں. بڑی طاقتوں کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، چھوٹی طاقتیں دوسرے مسائل کا شکار ہیں. کربلا نے بالکل معاملہ ہی پلٹ دیا. جتنا طاقتور اتنا اسلحہ کم. ہمارے دور میں تھوڑی ہو رہا ہے جتنی بڑی طاقت ہے اتنا اسلحہ ہے. وہ یہ دیکھیے یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے. امام کا پیغام کیا ہے؟ طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو. تقسیم اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول راہ عمل میں صرف انہی کو رہا قبول. جن کی نظر میں طاقت ظاہر تھی فکر خام. مقصد تھا جن کا حق کی توانائی کا حصول. اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی. عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی. اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی. عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی. مجھے جناب علی اصغر پہ آنا ہے، بس ایک آدھ بند میں بات کہہ دوں. ایک شور ہے جہان ستم کے خداؤں میں. ایک شور ہے خداؤں میں. آواز طبل گونج رہی ہے فضاؤں میں. قاسم و اب کہ اکبر و عباس حر کے جون سب سو رہے ہیں حق کے اصولوں کی چھاؤں میں. سب سو رہے ہیں حق کے اصولوں کی چھاؤں میں. قصہ ہے ختم منزل آخر قریب ہے. حد سفر سے اب یہ مسافر قریب ہے. حد سفر سے
اب یہ مسافر قریب ہے. گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جو میں نے پڑھا تھا تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. حد سفر سے اب یہ مسافر قریب ہے، لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قرین، لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قرین، آغوش میں حسین کی ایک طفل نازنی کیوں آ رہا ہے رن میں، مقاصد ہیں اس کے کیا، کیوں آ رہا ہے رن میں. میں پڑھ دوں مصرع، تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا، لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قرین، آغوش میں حسین کی ایک طفل نازنی کیوں آ رہا ہے رن میں، مقاصد ہیں کہ اس کے کیا. نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں، نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں. یہ کون با کمال ہے، کس کا یہ شعر ہے، بھئی عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دلیر ہے. یہ کون با کمال ہے، کس کا یہ شعر ہے، عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دلیر ہے. پوچھو حسین سے کہ جو اس کے ہیں ذمہ دار، طاقت کا کیا یہاں بھی توازن ہے برقرار. پوچھو حسین سے کہ جو اس کے ہیں ذمہ دار، طاقت کا کیا یہاں بھی توازن ہے برقرار. ہاں اب کھلا یہ راز کہ یہ طفل نازنی ہے واقعی کمال شجاعت کا شاہکار. یہ موج ابتدا ہے مگر ایسی حد پہ ہے، وہ دیکھ فوج ظلم تلاطم کی عزت پہ ہے، وہ دیکھ فوج ظلم تلاطم کی عزت پہ ہے، وہ دیکھ فوج ظلم تلاطم کی عزت پہ ہے. اس وقت ہیں حسین یہ دولت لیے ہوئے. یہ جو منظر ہے کہ امام کی آغوش میں جناب علی اصغر، محمد خان صاحب اب سارے بند جو ہیں اسی سچویشن پر ہیں، اسی تصویر پر ہیں. یہ تصویر رک گئی ہے امام کی آغوش میں جناب علی اصغر. جتنی باتیں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں بہت اہم بند چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. دیکھیے گا کہ اس وقت ہے حسین یہ دولت لیے ہوئے، تہذیب اعتبار صداقت لیے ہوئے. اس وقت ہے حسین یہ دولت لیے ہوئے، تہذیب اعتبار صداقت لیے ہوئے. اس منفرد جہاد کے اوج کمال پر حق کی تمام فہم و فراست لیے ہوئے. غیظ و غضب کے ساتھ نہ لشکر کشی کے ساتھ آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ، آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ. ایک بات عرض کرنا ضروری ہے، میں کیونکہ تیسرا مصرع بعض لوگ نئے سوچ بھی رہے ہوں گے تیسرا مصرع کیسا ہے، اس میں قافیہ نہیں ہے. میں اس طرح لکھتا ہوں تو اس سے مجھے ایک اطمینان، ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی شاعر کا شعر تضمین کر سکتا ہوں. غالب کی غزل کا ایک مشہور شعر ہے، جو شعر سے رغبت رکھتے ہیں انہیں تو یاد ہوگا، تو وہ میں نے اس میں لکھا ہے. غالب نے اپنے محبوب کے لیے لکھا ہے، میں نے اس کو اپنے محبوب کے لیے لکھا. دیکھیے گا لیکن مشہور شعر ہے غالب کا، شاید کچھ بات دوستوں کو یاد ہو. تیسرا اور چوتھا مصرع. آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ، یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجز نہیں للکار بھی نہیں. غالب کہتے ہیں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، بھی طاقت یہ وار سہ نہ سکے گی حسین، طاقت یہ وار سہ نہ سکے گی حسین کا. بھائی عبداللہ صاحب دیکھیے گا بند، کہ یہ بند دیکھیے کہ ایک 4-5 بند ایک سلسلے کی بحث ہے. ہر ساعت عمل سفر آئینہ صفات، جلوہ کیے حیات احاطہ کیے ممات، جن زاویوں میں گم ہے حد اسوہ حسین، سمٹی ہے جن حدوں میں شہادت کی کائنات. سنیے گا ایک دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا. ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ایک دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا، اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا. عجیب بدتمیزی مجھ سے.
معاف کیجیے. نہیں میں ذرا گھبرا گیا کہ میں نے موبائل کہیں کھلا تو نہیں چھوڑ دیا. ایک درود پڑھ دیجیے وہاں ہر ساعت عمل سفر آئینہ صفات جلوہ کیے حیات احاطہ کیے ممات جن زاویوں میں گم ہے حد اسوہ حسین ملاحظہ کیجیے گا سمٹی ہے جن حدوں میں شہادت کی کائنات. تو میں سے دیکھیے ایک دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا. ملاحظہ کیجیے ایک دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا. ایک دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا. کچھ نقطے پہ بحث. ہاں اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا. مائکرو اسٹڈی کا دور ہے کمپیوٹر سب جانتے ہیں میں تو اتنا نہیں سمجھتا. دیکھیے گا اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا نقطے کی آگہی سے کھلیں معرفت کے باب. نقطہ علی بھی ہیں کہ نہا جس میں کل کتاب. نقطے کی آگہی جناب رزق نقطہ کہا ان کو اور ذرا رک کر میں ایک بحث کر رہا ہوں. نقطے کی آگہی سے کھلیں معرفت کے باب نقطہ علی بھی ہیں کہ نہا جس میں کل کتاب. نقطے کی تہرسی میں اترنے لگے جو آنکھ آیات اپنے رخ سے ہٹانے لگے نقاب. تفسیر میں مزاج علی بولنے لگے نقطے کا پیچ اپنی تہیں کھولنے لگے. نقطے کا پیچ اپنی تہیں کھولنے لگے. ایک درود کی زحمت ہوگی آپ کو. نقطے کا پیچ اپنی تہیں کھولنے لگے. نقطے کو اس کی ظاہری مقدار سے نہ تول. نقطے کو اس کی ظاہری مقدار سے نہ تول. رمز دروں کو صورت اظہار سے نہ تول. رمز دروں کو صورت اظہار سے نہ تول. پھیلاؤ القمہ کا نہ اس کی حدوں سے ناپ. چھوٹی سی مشق حجم کے معیار سے نہ تول. چھوٹی سی مشق حجم کے معیار سے نہ تول. ہر عہد پر محیط ہے ہر چشم نم پہ دیکھ اور وسعت کے اس سفر کو عروج علم پہ دیکھ. وسعت کے سفر کو عروج علم پہ دیکھ. ملاحظہ کیجیے گا وسعت کے اس سفر کو عروج علم پہ دیکھ. وہ دیکھ کربلا میں نبی کا مہ کمال ہاتھوں پہ جس کے مصحف صامت کی ہے مثال. دشمن تمام بول اٹھے یہ بیک زباں قرآن لا رہا ہے وہ غمگین و خستہ حال. قرآن لا رہا ہے وہ غمگین و خستہ حال. تلخیص اعتبار کا جوہر ہے اس جگہ اصغر مثال سورہ کوثر ہے اس جگہ. اصغر مثال سورہ کوثر ہے اس جگہ. یہ بند دیکھیے گا اس اوج سے ہیں جیسے میں عرض کیا یہ منظر امام کے ہاتھوں پہ جناب رزق. اس اوج سے ہیں پست زمانے کی رفتیں. اس اوج سے ہیں پست زمانے کی رفتیں. دنیا کے زر نگار خزانے کی رفتیں. باطل کی سرفرازی ظاہر سے کیا غرض روح حشم ہیں ان کے گھرانے کی رفتیں. ان رفتوں کی شان تجمل کے ساتھ ہیں اصغر بلندیوں کے تسلسل کے ساتھ ہیں. اصغر بلندیوں کے تسلسل کے ساتھ ہیں. تین بلندیاں پیش کر رہا ہوں ہمارے یہاں علماء تشریف فرمائیں. دیکھیے تین بلندیاں اصغر بلندیوں کے تسلسل کے ساتھ ہیں. کاندھے پہ مصطفیٰ کے علی کا قدم جو تھا. کاندھے پہ مصطفیٰ کے علی کا قدم جو تھا وہ تھی بلندیوں کے تسلسل کی ابتدا. وہ تھی بلندیوں کے تسلسل کی ابتدا. رفت پھر ایک بار یہ حسنین کو ملی. رفت پھر ایک بار حسنین کو ملی. پایا تھا اوج مسند دوش رسول کا. آیا ہے پھر نکھار
اسی زیب و زین پر اصغر ہیں آج منبر دست حسین پر، اصغر ہیں آج منبر دست حسین پر، آیا ہے پھر نکھار اسی زیب و زین پر، اصغر ہیں آج منبر دست حسین پر۔ دیکھیے گا جیسے میں نے عرض کیا طاقت کہیں نہیں ہے، اصغر ہیں آج منبر دست حسین پر، منبر پہ اہتمام تکلم تو دیکھیے، منبر پہ ایک اہتمام تکلم تو دیکھیے، لب کی کما سے تیر تبسم تو دیکھیے، منبر پہ اہتمام تکلم تو دیکھیے، لب کی کما سے تیر تبسم تو دیکھیے، تیر تبسم تو دیکھیے، یہ کس قدر عجیب فضا ہے میان رزم، وہی کوپل سے بجلیوں کا تصادم تو دیکھیے۔ منبر پہ تمام تکلم تو دیکھیے، لب کی کما سے تیر تبسم تو دیکھیے، یہ کس قدر عجیب فضا ہے میان رزم، کوپل سے بجلیوں کا تصادم تو دیکھیے۔ سکتہ مورخوں کو ہے، سکتہ مورخوں کو ہے، تاریخ دنگ ہے، سکتہ مورخوں کو ہے، تاریخ دنگ ہے، ننھے سے ایک چراغ کی آندھی سے جنگ ہے، سکتہ مورخوں کو ہے، تاریخ دنگ ہے، ننھے سے ایک چراغ کی آندھی سے جنگ ہے۔ اے وقت، دیکھیے بہت سے بند چھوڑنے پڑتے ہیں، مجبوری ہے وقت کی وجہ سے، لیکن آپ خود بہتر۔ ننھے سے ایک چراغ کی آندھی سے جنگ ہے، اے وقت دیکھ رن کی طرف غفلتوں کو چھوڑ، اے وقت دیکھ رن کی طرف، یہ لمحہ ہے حسین کے افکار کا نچوڑ، جس انقلاب فکر کی حد پر ہے اب حسین، اس انقلاب کا ہے یہ نازک ترین موڑ، یہ موڑ علم و صبر کا ایک شاہکار ہے، اس موڑ پر ہی فتح کا دار و مدار ہے، اس موڑ پر ہی فتح کا دار و مدار ہے۔ دو بند سوچ رہا ہوں ترک کر دوں، سوچتا ہوں پڑھوں، نہیں وہاں مجبوری ہوتی ہے، جہاں ایک ربط ہے بات خلا ہو جائے گا۔ دیکھیے میرے ذہن میں یہ تصور، دیکھیے ابھی تو امام کی آغوش میں جناب علی اصغر ہے، ٹھیک ہے، جو آج پولیٹیکل ذہن ہے نا، اس زمانے میں سب یہ سیاستیں ہو رہی تھیں، وہ ایک سے ایک شاطر سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کو کسی طرح کوئی اپنے اس میں لائے، لیکن امام ہے، امام زمانہ ہے، وہ اس وقت ملاحظہ کیجیے گا۔ تو ابھی تو امام کی آغوش میں جناب علی اصغر ہے، میں ایک تقریر کر رہا ہوں، تو یہ ذہن میں میرے خیال ہے، امام تو خیال کہ اگر وہ پانی میں مانگ رہا ہوں، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پانی دیں گے نہیں، وہ تاریخ میں اس کو محفوظ کرنا چاہتے تھے کہ یہ پانی، تو انہوں نے کہا اگر میری آغوش میں ہے تو یہ تصور ہے پانی کا ایک کوزہ دیں، امام پانی پی لیں۔ تو آپ چاہتے تھے کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھی کل کہہ دیں گے کہ وہ تو امام لے لیتے پانی۔ دیکھیے گا اس موڑ پر ہی فتح کا دار و مدار ہے، دو بند آسان سے دیکھیے۔ ایسے میں یہ بھی سوچ کہ بڑھ کر بمکر و زور، ایسے میں یہ بھی سوچ خیال آیا میرے ذہن میں کہ بڑھ کر بمکر و زور، میں کیونکہ شروع کے بند ترک کر گیا، اس میں کچھ باتیں رہ گئیں، وہ اس کے ایک بیت پڑھ دوں، وہ بیت رہ گئی ورنہ بے ربط ہو گیا۔ تاری جو تھے گماں سپہ بد یقین پر، تاری جو تھے گماں بچے کو شہ نے رکھ دیا جلتی زمین پر۔ یہ میں نے بند ترک کر دیا تھا، بات واضح نہیں ہو رہی تھی، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسے میں یہ بھی سوچ، اب بچہ زمین پر ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے میں یہ بھی سوچ کہ بڑھ کر بمکر و زور، اصغر کو اپنی گود میں لیتے وہ پرفتور، لے لیتے آغوش میں، کوئی بڑھتا ہو لے لیتا، اصغر کو اپنی گود میں لیتے وہ پرفتور، کہتے یہ ظاہرہ پسر ساد و شمر بھی، ایسے معاملات میں بچے کا کیا قصور، یہ اضطراب میں ہے تو ناشاد ہم بھی ہیں، سینے میں دل ہے صاحب اولاد ہم بھی ہیں، ہاں سینے میں دل ہے، ہاں ایسے کہتے یہ ظاہرہ پسر ساد و شمر بھی، ایسے معاملات میں بچے کا کیا قصور، یہ اضطراب میں ہے تو ناشاد ہم بھی ہیں، سینے میں دل ہے
صاحب اولاد. ہم اپنے شدید ترین دشمن کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیں گے. سینے میں دل ہے صاحب اولاد ہم بھی ہیں. سب دیکھتے کہ پالیا بچے کے دل نے چین. سیراب ہو گیا ہے جگر گوشہ حسین. لکھتے اسے تمام مورخ بہ تمام. کرتے یہ درج واقعہ راوی بزیب و زین. اسباب لازمات مہیا حیات کے جھولا رکھا ہوا تھا کنارے فرات کے. یعنی دیکھیے تاریخ یہ بات کوٹ کرتی ہے. سب دیکھتے کہ پالیا بچے کے دل نے چین. سیراب ہو گیا ہے جگر گوشہ حسین. لکھتے اسے تمام مورخ. ایک ایک بات لکھی جاتی ہے تو اس کو تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھتے کہ لکھتے اسے تمام مورخ بہ تمام. کرتے یہ درج واقعہ راوی بزیب و زین. اسباب لازمات مہیا حیات کے جھولا رکھا ہوا تھا کنارے فرات کے. تو یہ نہ ہو سکا. ملاحظہ کیجیے اللہ رے ایک بند دیکھیے گا کہ حسین یہ سمجھتے اگر یہ ہو جاتا تو کتنی کربلا عجیب ہو جاتی کہ پانی پی لیا بچے نے. ملاحظہ کیجیے گا اللہ رے حسین کا با اختیار ذہن. اللہ رے حسین کا با اختیار ذہن. باطل فشار ذہن صداقت شمار ذہن. جانے گا کیا نہ ظلم کو وہ کربلا مزاج. سمجھے گا رخ نہ یہ وہ بصیرت حصار ذہن. ذہنوں کو تول لے جو امامت کی راہ میں. سمجھے گا رخ نہ یہ وہ بصیرت حصار ذہن. ذہنوں کو تول لے جو امامت کی راہ میں. اور پڑھ لے کتاب نیت حر ایک نگاہ میں. ذہنوں کو تول لے جو امامت کی راہ میں. جانے گا کیا نہ ظلم کو وہ کربلا مزاج. سمجھے گا رخ نہ یہ وہ بصیرت حصار ذہن. ذہنوں کو تول لے جو امامت کی راہ میں. پڑھ لے کتاب نیت حر ایک نگاہ میں. اصغر ہے اب محاذ پہ فوج شقی بھی ہے. یہ لمحہ امتحان کی حد آخری بھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ طاقت ہو سر نگوں. یہ طفل استعارہ ناطاقتی بھی ہے. یہ طفل استعارہ ہے کمسنی تو رزم کی ہر راہ بند ہے. بھئی تلوار بھی تو قد سے زیادہ بلند ہے. تلوار بھی تو قد سے زیادہ بلند ہے. جیسے میں نے کہا تمام مادی طاقتیں اسلحہ مائنس کیا گیا ہے. تلوار بھی تو قد سے زیادہ بلند ہے. نشتر کٹار تیغ دو پیکر نیام ڈاب برچھی سنا و خنجر و نیزہ فرس رکاب. ان سب کی گونج پر جو ہے بھاری وہ گونج ہے فوجوں کے ازدحام سے بس ایک سوال آب. فوجوں کے ازدحام سے بس ایک سوال آب. ہاں بس یہیں پہ اب یہ وغا یادگار ہے. ضرب سوال آب ہی اصغر کا وار ہے. ضرب سوال آب ہی. بس چند بند ہیں مرثیہ 7-8 بند ہوں گے مرثیہ خط میں. اس ضرب سے ضرب سوال آب ہی اصغر کا وار ہے. اس ضرب سے کڑی کوئی ضرب گراں نہیں. ضرب سوال آب. اس ضرب سے کڑی کوئی ضرب گراں نہیں. اے ابن سعد یہ کوئی تیر کماں نہیں. ابن سعد نے کہا تھا کہ گواہ رہنا میں نے پہلا تیر پھینکا ہے. اس ضرب سے کڑی کوئی ضرب گراں نہیں. اے ابن سعد یہ کوئی تیر کماں نہیں. تجھ کو بڑا غرور ہے تیغوں کی باڑ پر لیکن اس اسلحے کی ضرورت یہاں نہیں. لیکن اس اسلحے کی ضرورت اب کس سپر سے فوج کو اپنی بچائے گا. بھئی مظلومیت کا وار ہے دل تک یہ جائے گا. مظلومیت کا وار ہے دل تک یہ جائے گا. اصغر کی تشنگی ہے جو اپنی حدوں کے پار. ہونٹوں پہ ڈوبتے ہوئے لمحوں کی ہے پکار. ہونٹوں پہ ڈوبتے ہوئے لمحوں کی ہے پکار. ننھی سی مٹھیوں میں لرزتی ہوئی حیات. ننھی سی مٹھیوں میں حیات. چہرے کی سرد آنچ میں جلتا ہوا نکھار. بے آب رت میں
کشتی دل ڈولتی ہوئی، اور سانسوں کے زیرو بم میں قضا بولتی ہوئی، سانسوں کے زیرو بم میں قضا بولتی ہوئی۔ شہادت نہیں پیش کر رہا، یہ دیکھیے 3-4 بند ہیں بس۔ ہاتھوں پہ ہے جو اصغر تشنا دہاں کی لاش، ہاتھوں پہ ہے جو اصغر تشنا دہاں کی لاش، انسانیت کے دل میں مسلسل ہے ارتعاش، جس سے یزید قعر مذلت میں گر گیا، ناطاقتی نے دی ہے یہ ایسی شکست فاش۔ اللہ ری یہ ضرب مگر انقلاب کی، حالانکہ خون ہو گئیں آنکھیں رباب کی، حالانکہ خون ہو گئیں آنکھیں رباب کی، یہ ضرب انقلاب کی ہوتی رہی شدید، یہ ضرب انقلاب کی ہوتی رہی شدید، بڑھتے رہے حسین بکھرتا رہا یزید، بڑھتے رہے حسین بکھرتا رہا یزید۔ شبیر نے تو قبر میں بچے کو رکھ دیا، لیکن بڑھائی ظلم نے اپنی حدیں مزید، سفاکیت کی حد کا تعین جہاں پہ ہے، وہ دیکھ اس کی سطح وہ نوکے سنا پہ ہے، وہ دیکھ اس کی سطح وہ نوکے سنا پہ ہے۔ آخری 3 بند پیش کر رہا ہوں کہ کیا لوگ یہ بہار خزاں دیکھتے نہیں، کیا لوگ یہ بہار خزاں دیکھتے نہیں، نیزوں پہ زندگی کے نشان دیکھتے نہیں، نیزوں کے بین بین سواری وہ دل فگار، ننھے سے سر کے پاس ہے ماں دیکھتے نہیں، ننھے سے سر کے پاس ہے ماں دیکھتے نہیں، اور سر پر ہے بے وگی کی ردا بھی جلی ہوئی، اور بالوں میں شام فرقت اصغر ڈھلی ہوئی، بالوں میں شام فرقت اصغر ڈھلی ہوئی۔ ملاحظہ کیجئے گا، ضبط فغاں رہا جو نہ ایک بار دفتن، جنابی الاصغر ان کی ماں، ضبط فغاں رہا جو نہ ایک بار دفتن، فریاد کی کہ اے میرے نوخیز گل بدن، ڈھونڈے کہاں پہ اے میرے پیارے تجھے یہ ماں، ننھے وہ ہاتھ پاؤں وہ چھوٹا سا پیرہن، اس دل گداز حسن کا منظر کہاں گیا، اے کربلا بتا میرا اصغر کہاں گیا، ننھے وہ ہاتھ پاؤں وہ چھوٹا سا پیرہن، اس دل گداز حسن کا منظر کہاں گیا، اے کربلا بتا میرا اصغر کہاں گیا۔ دیکھیے آخری بند میں ایک بات کہیے، اے کربلا، آپ فرماتی ہیں اے کربلا یہ بوجھ بھی کیا عمر بھر کو لیں، اے کربلا یہ بوجھ بھی کیا عمر بھر کو لیں، کیوں کر پھر اپنی گود میں لختے جگر کو لیں، اللہ رے رباب کے دل کی یہ بے بسی، چاہا جو یہ کہ خود ہی بڑھیں بڑھ کے سر کو لیں، کیا کیا تصورات نگاہ محن میں تھے، لیکن اٹھے نہ ہاتھ کے بازو رسن میں تھے، چاہا جو یہ کہ خود ہی بڑھیں بڑھ کے سر کو لیں، کیا کیا تصورات نگاہ محن میں تھے، لیکن اٹھے نہ ہاتھ کے بازو رسن میں تھے۔